السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے دوستوں۔ آج میں لے کر آیا ہوں 600 واٹ کا ایک پاور ایمپلیفائر، جس کی ساؤنڈ کوالٹی بہت اچھی ہے اور بہت ہی یعنی کہ لاؤڈلی یہ بجتا ہے، اور آپ چاہیں تو اس کو گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ ایز اے پروفیشنل بھی اسے یوز کر سکتے ہیں، یا بنا کر آپ جیسے کہ فنکشنس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ جو سرکٹ ہے دوستوں بہت سمپل ہے، اور اس میں جو کمپوننٹ ہے وہ مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ میں نے ڈائیگرام جو ہے وہ ڈرا کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ وقت کی بچت ہو، اور آپ لوگ اسکرین شاٹ لے کر اور اسے بنا لیں۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس پوائنٹ پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر پری اسٹیج میں اے 10-15 ٹرانزسٹر لگے ہوئے ہیں۔ جو پی این پی ٹرانزسٹر ہے 2 ٹرانزسٹر لگے ہوئے ہیں، یہ ملٹیپلائی بائی 2 یعنی کہ 2 ٹرانزسٹر لگے ہوئے ہیں اے 10-15، اور اس کے بیس پر 22 کے کا رجسٹر گراؤنڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ان پٹ جو ڈی سی بلاکنگ رجسٹر کیپیسیٹر ہے وہ 4.7 مائکرو فیرڈ کا ہے۔ آپ 16 وولٹ یا 50 وولٹ میں اس کو لگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی بائسنگ کے لیے 0.6 یا 0.7 وولٹ کے لیے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک فکس ریگولیٹر آئی سی یہاں پر لگائی گئی ہے۔ آئی سی کا میں نے اس لیے بولا ہے یعنی کہ فکس وولٹیج یہاں پر ملے گا۔ یہ ٹرانزسٹر ہے بیسکلی، اور یہ این پی این ٹرانزسٹر ہے C1815، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس پوائنٹ پر جو ہے ہمیں تقریباً 75 وولٹ ڈی سی مل رہا ہے، 4.7 کے اور 4.7 کے، یعنی کہ 4.7 کے بعد یہاں پر کلیکٹر پر جو ہے ہم یہاں پر وولٹ دیں گے، اور اس کی بائسنگ کے لیے 4.7 کے کا رجسٹر کلیکٹر سے بیس میں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس وولٹ کو یعنی کہ اس پوائنٹ پر 24 وولٹ کو فکس رکھنے کے لیے یہاں پر 24 وولٹ کا ایک زینر ڈائیوڈ لگائیں گے۔ اس کی پولرٹی دیکھیں آپ، جو لکیر والا حصہ ہوتا ہے زینر ڈائیوڈ کا یہ بیس کی طرف رہے گا، اور جو یہ سادہ والا حصہ ہے یہ گراؤنڈ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک آپ 100 کے کا نان پولرائز کیپیسیٹر لگا سکتے ہیں، 35 وولٹ 100 یو ایف کا۔ اچھا، یہ لگانے سے ہوتا کیا ہے دوستوں اس لائن پہ جو فلیکچویشن ہوتی ہے کبھی کبھی، یعنی کہ اگر آپ وولٹیج کم آ رہا ہے تو یہاں سے وولٹیج ڈاؤن ہو جائے گا۔ اگر ہم ایسے رجسٹر کے تھرو لگا دیں گے تو اس پوائنٹ پر جو ہے بائسنگ وولٹیج کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ساؤنڈ ہے وہ خراب ہوتا ہے یا آڈیو کلپ کرتی ہے۔ تو اس کو بیلنس رکھنے کے لیے یعنی کہ یہ جو زینر ڈائیوڈ جب لگ جاتا ہے تو یہاں پر وولٹیج بہت کم بھی ہو جائے، یعنی کہ بالکل کم نہ ہو، یعنی کہ اگر 75 وولٹ ہے، اگر 65 وولٹ یا 60 وولٹ کے قریب بھی اگر آ جائے، یا اس سے بھی تھوڑا سا کم ہو جائے، تو یہاں پر 24 وولٹ ملے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کی جو بائسنگ اگر پراپر رہے گی اور اسٹیبل رہے گی تو آپ کا جو آڈیو پرفارمنس ہے یہ بہت زبردست آتا ہے، بہت زبردست آتا ہے یار، کہیں سے مطلب کہ لوز ساؤنڈ آپ کو نہیں ملے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ اور 33 کے کا رجسٹر ہے، C1815 ٹرانزسٹر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ یہاں دیکھیں تو 22 کے کا رجسٹر، یہ فیڈ بیک رجسٹر ہے 22 کے کا، 680 اوم کا ایک یہاں پر رجسٹر، اور 47 مائکرو فیرڈ کا کیپیسیٹر لگا کے گراؤنڈ کر دیا۔ اور اگر آپ اس کے ڈرائیور اسٹیج کو دیکھیں، یہ اس کی بائسنگ بھی بہت اچھے طریقے سے یہاں پر کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہاں دیکھیں تو ڈرائیور اسٹیج کے جو ٹرانزسٹر لگے ہوئے ہیں وہ D718 اور B688 لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پاور ٹرانزسٹر ہے۔ پاور ٹرانزسٹر لگانے کا مقصد ہی صرف یہ تھا دوستوں کہ آپ کی جو آڈیو کی جو ساؤنڈ کی جو بھاری پن ہے نا دوستوں وہ برقرار رہے۔ ہم یہاں پہ TIP 4142 بھی لگا سکتے تھے، لیکن D718 کا مقصد یہ ہوا تاکہ ایک تو آپ کا یہاں پر وولٹیج زیادہ ہے، 75 وولٹ ہے، اور 280 5200 جو پاور اسٹیج کی جو ٹرانسفارمر ہے یہاں پر تقریباً 5 ہم نے لگائے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ 5 اس لیے لگائے ہیں تاکہ آپ کو پورا 600 واٹ کا پاور آپ کو مل جائے 4 اوم کے لوڈ پر، ٹھیک ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے اگر آپ کی پاور سپلائی بہت اچھے طریقے سے بنی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں TIP 42 لگائی ہے، 180 اوم کا رجسٹر ایمیٹر پہ لگایا۔ اگر 180 اوم کا رجسٹر نہیں ہے تو 150 اوم کا لگا لیں، 150 اوم کا نہیں ہے تو آپ 120 اوم کا لگا لیں یا 100 اوم کا لگا لیں۔ اور یہاں پر بھی دونوں رجسٹر ایک دم سیم رکھنا آپ، ٹھیک ہے۔ 180 اوم، اور یہاں پر ایک 1N4007 ایک ڈائیوڈ ہے، ٹھیک ہے، 1 ایمپیئر کا ڈائیوڈ ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کی پولرٹی آپ نے دیکھنی ہے، جو لکیر والا حصہ ہوتا ہے یہ بیس پہ لگے گا، اور اس کے بعد بیس سے 10 کے کا رجسٹر لے کے C2229 یہ ملٹیپلائی بائی 2، یعنی کہ دونوں ایک ہی طرح کے ٹرانزسٹر ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کلیکٹر پر لگے گا، اور ایمیٹر ان دونوں کا آپس میں لگے گا، اور 180 اوم کے رجسٹر کے ساتھ یہ مائنس وولٹ ہے، ٹھیک ہے، -75 وولٹ میں لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کی فریکوینسی کو بالکل سیٹ اسٹیبل کرنے کے لیے، یعنی کہ بہت زیادہ ہائی فریکوینسی آپ کے سرکٹ پر نہ ہے کہ آپ کا اسپیکر خراب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 100 کا یہاں پر پی لگی، اگر 100 کا پی نہیں 47 کا پی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ایک بیس ہے وہ اس والے ٹرانزسٹر کے کلیکٹر پہ لگ جائے گا، اور جو دوسرا والا جو ٹرانزسٹر ہے اس کا بیس
اس کے کلیکٹر پہ لگ جائے گا. صحیح ہے. تو اس طرح سے ہماری یہ بائسنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں ڈرائیور اسٹیج سے جو اس کا بیس ہے یہ اس کے کلیکٹر پہ لگے گا اور 2 ڈائیورٹ لگیں گے یہاں پر. ٹھیک ہے. 1N 4007 4007. ٹھیک ہے. ملٹی پلائی بائی 2 یہ 2 یہاں پر ڈائیورٹ لگے ہوئے ہیں. اور اس کے سیریز میں جو ہے 47 اوم کا یہاں پہ ایک رجسٹر لگا کے اس کے بیس پر دیا گیا ہے. اور اس کا جو بیس ہے B688 کا اس کا بیس جو اس کے کلیکٹر پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو ایمیٹر ہے ان دونوں کے ایمیٹر کو 120 اوم کے رجسٹر کے ساتھ یہ جو فیڈ بیک آ رہا ہے فیڈ بیک کے ساتھ لگے گا. اور یہ آپ ½ واٹ میں لگا لیں یا 1 واٹ میں لگا لیں. ٹھیک ہے. یا 1 واٹ میں لگا لیں. اس کے بعد یہاں پر 2SC 5200 2 یہاں پر لگائے ہوئے ہیں اور 2SC 1943. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ 5 واٹ کا رجسٹر ہے 0.47 اوم کا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک زوبل نیٹ ورک ہے 104 اور 4.7 اوم کا 4.7 اوم کے رجسٹر کے ساتھ یہاں پہ لگا دیا ہے. یہ 4.7 اوم کا رجسٹر 1 واٹ میں لگا لیں ½ واٹ میں لگا لیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو ہے آپ 1 واٹ میں لگا لیں 10 واٹ کا جو ہے یہ اگر 5 واٹ میں ملتا تو 5 واٹ میں لگا لیں. 5 مائکرو ہنری کا آپ نے جو ہے ایک کوائل لینا ہے. بلکہ کوائل کیا لینا ہے یہ جو رجسٹر ہے رجسٹر کے اوپر ہی آپ نے اسے گھما دینا ہے تقریباً 6-7 ٹن آپ نے گھما دینا ہے. یا جو آپ کے پاس LCR میٹر ہے 5 مائکرو ہنری یا آپ کو 6 مائکرو ہنری مل جائے تو لپیٹ کے آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کا یہ ایمپلیفائر تیار ہو جائے گا. اور یہ بہت اچھا ساؤنڈ ہے. آپ اس ایمپلیفائر سے جو ہے آپ اس ایمپلیفائر سے تقریباً 15 انچ کے آپ ایک کالم آپ چلا سکتے ہو. 15 انچ کا جو ایک کالم ہو 15 انچ کے 2 اسپیکر لگے ہوتے ہیں ایک باکس میں اور ایک ہائس لگی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک چینل کے لیے ایک آپ کالم چلا سکتے ہو. اور اسی طرح ایک دوسرا ایمپلیفائر اگر آپ اس طرح کا بناؤ گے تو ایسے آپ کے 2 کالم چل جائیں گے. ٹھیک ہے. اور بہت پریشر والا ساؤنڈ آئے گا بہت اچھا ساؤنڈ آئے گا. ساؤنڈ بھی بہت کلیئرٹی ہے اس میں. بیس بہت اچھا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی بھی لو پاس فلٹر لگا کے اس کو بجاتے ہو تو بہت اچھا خاصا بیس آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لو. ٹھیک ہے. اور DC 75 وولٹ سے یہ ورک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کا گین بھی بہت اسٹیبل رکھا گیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ 1 وولٹ کا سگنل یہاں پر دیتے ہو ان پٹ میں تو مجھے امید ہے کہ کلپنگ نہیں ہوگی یہاں پر. ٹھیک ہے. 1 وولٹ کے سگنل پہ. اور 0.7 وولٹ کا سگنل اگر آپ یہاں پہ رکھو گے تو بھی صحیح ہے. اور 0.2 اوم کا سگنل یہاں پر رکھو گے یا 3 یعنی کہ 300 ملی وولٹ کا اگر آپ سگنل رکھو گے تو یہ 2 اوم کے لوڈ پر بھی کام کر جائے گا. صحیح ہے. اور جو پاور سپلائی میں کیپیسیٹر لگاؤ گے کم سے کم 10,000 مائکرو فیرڈ کا لگانا تاکہ ہیمنگ وغیرہ نہ آئے اور آپ کا جو ایمپلیفائر کا سرکٹ ہے یہ اچھے طریقے سے ورک کرے. تو جلدی سے اسکرین شاٹ لے لو اس کا. اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا. اپنے بھائی کو اجازت دو. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.